بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن جہاں کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیرخواروں، مہمانوں، اصحاب محترم اور خاندان رسول اللہ سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی ہے، وہاں اس معرکہ حق و باطل میں خواتین، جنہیں عام طور سے صنف نازک کہا اور سمجھا جاتا ہے، ایسا کردار ادا کیا کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان خواتین میں بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بہت زیادہ سخت وقت تھا جب آپ کا کردار شروع ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کی سیرت و کردار کا۔ آپ نے میدان کربلا میں کیا کردار ادا فرمایا اور یزید کے دربار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا شاندار خطبہ فرمایا اور کس طرح سے اپنے بھائی کے مشن کا پرچار فرمایا۔ ناظرین، یہ بات تاریخ کے ورق پر لکھی واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کی بقا امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اسیری اور کوفہ و شام کی راہوں اور درباروں میں بلیغ خطبات دینے سے ممکن ہوئی۔ امام حسین کے اہداف کو مختلف مقام پر، خاص طور سے دربار یزید میں جب شہدائے کربلا کے کٹے سروں کے ساتھ محفل طرب و سرور سجائی گئی تھی اور اسلامی ملکوں کے نمائندوں سفراء کو دعوت دی گئی تھی، ان کے درمیان ضمیر کو جگہ دینے والی بے نظیر خطبات کے ذریعے بیان کرنا اور بنی امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانے بھر کے سامنے رسوا کر دینا، یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط اکیلے بنی ہاشم حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آئی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سیدہ زینب کو بچپن ہی سے امام حسین سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ بن جعفر سے شادی کی پیشکش پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان شرطوں کو تاریخ کی کتب نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، میری بیٹی زینب کبریٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ تم اسے 24 گھنٹوں میں ایک بار ضرور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اجازت دو گے، کیونکہ زینب حسین کو دیکھے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کریں اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں، تم زینب کو نہیں روکو گے اور حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ ناظرین، بہن بھائیوں کا اس قدر پیار اور محبت، اور عاشور کا دن بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے اور سیدہ زینب کا امتحان و آزمائش شروع ہو گیا۔ کتنا حوصلہ چاہیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے۔ اگر یہاں پر سیدہ ہمت ہار جاتی تو کربلا کے لک و دک صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت و حریت کا علم کسی کو بھی نہ ہوتا۔ یقیناً امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کے بے مثال قربانیاں رائے گاں چلی جاتی، اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا، دین کی شکل نہ جانے کیسی ہوتی، جو بھی ہوتی وہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہرگز نہ ہوتا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر سب سے پہلے مقتدرات، عصمت و طہارت، پاک بیویوں اور شہداء کی بیوگانوں بچوں کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں جلتے خیام اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین، جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے خیام سے امام زین العابدین کو اٹھا لائیں اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ تقوی اور دینداری کی حالت تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولیں، اور حالت اسیری میں جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اونٹوں پر سوار تھیں،
تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصل وارث تھے۔ ناظرین، اسی طرح سے بازاروں اور درباروں میں دیے گئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خطبات بھی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائے تھے۔ یہ خطبات کیا تھے؟ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مکمل خطبات بھی آگے چل کر بیان کریں گے۔ البتہ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے چند اقتباسات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ روایت بتاتی کہ حضرت زینب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئیں: خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعہ ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے ابن زیاد کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی دلیری کا یوں مظاہرہ کیا۔ جھوٹ تو صرف بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ اسی طرح بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے فرمایا: اے مکار، غدار، خائن کوفیوں، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے۔ تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ رو اور خوب رو، چونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجے کا یہ حال تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی دوبارہ آ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شبہات تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یزید کے دربار میں دیے گئے خطبے کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گناہوں کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان کو بھول گیا کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے مہلت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے؟ اے یزید، تو نے ابھی اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے چونکہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تمنا کرو گے اے کاش تمہاری زبان گونگی ہوئی ہوتی اور اہل بیت کو برا بھلا نہ کہتے۔ اے کاش تمہارا ہاتھ چھل ہو گیا ہوتا۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دی گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت و جلالت اور حکومت سے میں مروب ہو جاؤں گی۔ اتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا لشکر شیطان کے ہاتھوں تہ و تیگ کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ لہذا جو فریب و حیلہ چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو کبھی جھٹلا نہ سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت و مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سیدہ کے ان خطبات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصی طور پر جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حال میں کہ آپ اسیر تھیں، آپ کے بھائی کا سر مبارک اس کے سامنے تھال میں رکھا تھا اور وہ نواسہ رسول کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کے خواہش مند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ حضرت امام حسین
اگر لک و دک صحرا میں کربلا کے نام سے اسلام کی بنیادوں کو قائم و دائم کیا تو بہن نے اس بنیاد پر کوفہ شام کے درباروں اور بازاروں میں خطبات دے کر اسلام کی ایسی پختہ عمارت بنا دی کہ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس انداز میں اسلام پر وار کرے۔ امام حسین نے اگر شہر کربلا کو آباد کیا، امام حسین نے اگر کربلا کے گمنام گوشہ و صحرا میں عالم انسانیت کے لیے اپنا لہو بہایا، تو ان کی شریکہ سوگوار بہن نے ان خون کے قطروں کی سرخیوں کو کربلا سے کوفہ سے دمشق تک پہنچایا۔ نواسۂ رسول سید الشہداء کی اسیر بہن نے حالت اسیری میں رہ کر بھائی کی آواز استغاثہ کو شہر بشہر یعنی عالم انسانیت کی بستی بستی میں پہنچا دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کا اثر کوفہ و شام کے ان چلتے پھرتے لاشوں اور مردہ ضمیر انسانوں پر ضرور ہوا۔ انہی میں سے بعد ازاں توابین پیدا ہوئے اور انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے اس وقت کی حکومت کے مقابلے میں سامنے آ گئے۔ ناظرین، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی یہ سیرت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طرح سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے روز عاشورہ میں ہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ اسلام کا اہم، منفرد اور بے مثل واقعہ جس نے انسانیت کو حقیقت اسلام سے روشناس کرایا اور تاریخ اسلام کو حیات ابدی کا جامہ پہنایا، وہ نواسۂ رسول کریم حضرت امام حسین کا قیام ہے۔ یہ قیام مرد و زن دونوں کی فداکاریوں اور جانثاریوں پر مشتمل ہے جو انسانیت کے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو عزت و احترام کا وہ بلند مقام بخشا جو اس کی اصل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ عورت وہ افضل و برتر وجود ہے جو خود اور پورے معاشرے کو سعادت اور نیک نامی کے ساتھ عظمت و نیک بختی کی سعادت کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ یہ عورت ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ مل کر چراغ انسانیت کو تا قیامت روشن کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا جو صبر، استقامت، شجاعت، پرہیزگاری، عقیدہ، اخلاق اور طرز زندگی کے ابواب پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں خواتین اور مرد، چھوٹے اور بڑے، سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ در حقیقت کربلا میں کام آنے والے بہادر اپنی ماؤں کے لیے ایک انمول سرمایہ تھے۔ کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، اسیران اہل بیت اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا ہے۔ حضرت زینب کے بے نظیر کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا کامل نظر آتی ہے۔ حضرت زینب نے روز عاشورہ میں ہی نہیں بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کربلا کے واقعے حضرت زینب کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت زینب کے علاوہ اور بھی خواتین کربلا کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ ان میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ بنت الحسین، حضرت سکینہ بنت الحسین، حضرت فضا، حضرت رباب، حضرت رملہ، حضرت ام لیلہ، حضرت ام وہب، حضرت بحریہ بنت مسعود، حضرت خزرجیہ، حضرت ہانیہ، حضرت وہب کی منکوحہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کربلا کی خواتین کے اعمال حسنہ اور جد و جہد حق پسند خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یاد رہے کہ عاشورہ کربلا کی سرزمین پر ہونے والے واقعے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تحریک اور مقصد کا نام ہے، کیونکہ امام حسین کی اس عظیم تحریک کا آغاز 28 رجب المرجب 60 ہجری سے شروع ہوا اور یہ تحریک 10 محرم 61 ہجری کو عصر عاشور پر ختم نہیں ہوئی بلکہ ام المصائب حضرت زینب اور امام زین العابدین کی سربراہی میں کوفہ اور شام کے فاسق، جابر اور ظالم حکمرانوں کے درباروں تک پہنچنے کے ساتھ اس انقلاب کی آواز مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں بھی سنائی دی۔ حضرت زینب کے خطبات سے کربلا کی تحریک کو قیامت تک اسی احساس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے چند اہم ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے کامیابی کے ساتھ نبھایا،
جن میں سب سے بڑی ذمہ داری امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمن سے ان کی حفاظت، دوسری ذمہ داری شہداء کی خواتین اور بچوں کی حفاظت، تیسری اور اہم ترین ذمہ داری امام حسین کی تحریک کو زندہ رکھنا اور کربلا کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچانا تھا۔ اسی طرح جہالت اور خوف میں دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو مشن امام حسین مدینہ سے لے کر نکلے تھے، اس کو حضرت زینب کے کردار، ان کی گفتار نے انجام تک پہنچایا۔ حضرت سیدہ زینب کی سربراہی میں حضرت امام حسین کے اہل حرم نے کوفہ و شام کی گلی کوچوں میں اپنے خطبوں کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کر دیا۔ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی ان کی ماؤں، بیویوں، بیٹیوں نے ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن حضرت امام حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ورنہ روز محشر دختر رسول حضرت زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ناظرین، یوں کربلا کے میدان میں مردوں کا حوصلہ بڑھانے کا کام خواتین ہی نے انجام دیا، اور خواتین نے واویلا اور آہوزاری نہیں کی، بلکہ خواتین نے مردوں کی ہمت دلائی اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ روایت بتاتے ہیں کہ عصر عاشوراء کو امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، تو جلتے خیموں سے نکل کر مصیبت زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی جلتی ریت پر بیٹھ گئے۔ لشکر یزید شمر اور خولی کی سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا۔ عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں، بیمار سید سجاد کے گلے میں توک اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ سے لے کر گزرے، اور بیویاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں، نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ اور کسی طرح کا کوئی پچھتاوا اور شکوہ تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، میدان کربلا میں یزیدی ظلم کے خلاف نہ صرف یہ کہ خاندان رسالت نے قربانیاں پیش کی، بلکہ اس گھرانے کی کنیزوں اور انصار حسینی کی خواتین نے بھی اپنے اثار اور قربانیوں کے جوہر دکھائے۔ جہاں حضرت زینب اور ام لیلہ نے اپنی قربانیاں پیش کی، تو وہیں حضرت ام وہب، حضرت بحریہ بنت مسعود اور حضرت خزرجیہ نے بھی اپنے قربانیوں کا ہدیہ پیش کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عظیم خواتین نہ صرف اپنی نسلوں کی تربیت کرنے میں باکمال تھیں، بلکہ میدان عمل میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ ناظرین، جس طرح سے خواتین نے واقعہ کربلا کو بے نظیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال آج تک تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کربلا کی عورتوں کا کردار ہر زمانے کی خواتین کے لیے مشعل راہ بن کر رہے گا۔ ناظرین، آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور کربلا کی خواتین کا کردار اور ان کا حوصلہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے ان خواتین نے واقعہ کربلا کے دوران اور واقعہ کربلا کے بعد ایک تاریخ رقم کی۔ آئیے آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مکمل خطبہ بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کے نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلود سر پر پڑی، تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و مدینہ کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے۔ کہتے ہیں کہ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دو۔ بعض روایت کے مطابق یہ صحابی رسول خود ہی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔
روایت کے مطابق یزید اپنے غرور میں مست تھا اور یہ اشعار بلند آواز سے پڑھ رہا تھا: کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ وزاری میں مشغول ہیں۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے: اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئیں اور یوں خطبہ ارشاد فرمایا: سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمامداری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، مطلب آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے؟ جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے، تو نے مقتدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے؟ کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندانوں کے نوجوانوں کو تحقیق کیا جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی ان کے ساتھ جا ملے گا۔ اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پرشمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ تہ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے
کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گناہوں نے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبریل امین آل رسول کی گواہی دیں گے، پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد یعنی برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تہ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور امام حسین کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا وہ خطبہ جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں دیا۔ یاد رہے کہ مختلف روایت میں اس خطبے کے الفاظ مختلف نقل کیے گئے، البتہ یہ بات تو واضح ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خطبات فرمائے، اور ان خطبات نے تاریخ میں جو نقوش چھوڑے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ان خطبات نے واقع کربلا کی تکمیل کی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف اور مقصد کا پرچار فرمایا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، تاریخ کربلا میں ہر قدم پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا مثالی کردار موجود ہے، چاہے وہ بھائی کی آخری رخصت و جدائی کا دل خراش منظر ہو،
یا عصر عاشورہ کی تنہائی و بے بسی کی روداد ہو، یا ظالم کے دربار میں حق و حقیقت کے دفاع کا مرحلہ ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال شخصیت، تاریخ کے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے نمونہ اسوہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش کی پلی ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی الہی و آسمانی ہستیوں کے دامان فضیلت میں پروان چڑھی ہیں۔ علم و عبادت، عفت و تقوی، فصاحت و بلاغت، ثابت قدمی، حق کا مخلصانہ دفاع، عزت نفس اور وفاداری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں صفات و کمالات میں شامل ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ پاکیزہ سیرت خاتون ہیں جو اپنے والد حضرت علی اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و گفتار پر صدق دل سے ایمان رکھتی تھیں، اور اخلاق و آداب میں مہربان، صادق اور مہذب و مؤدب خاتون تھیں۔ وہ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطروں میں ڈال دیا کرتی تھیں، اور تمام میدانوں میں دوسروں کو خود پر مقدم رکھتی تھیں۔ معرکہ کربلا میں آپ حتی الامکان اپنے حصے کا پانی بھی نوش نہیں فرماتی تھیں، بلکہ بچوں کو پلا دیا کرتی تھیں، ایسے بحرانی حالات اور مصائب و آلام کے ماحول میں جہاں ہر انسان کے قدم متزلزل ہو جایا کرتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں، ظالم اور جابروں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور موقع محل کے مطابق گوناگوں حالات میں بہترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کبھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے عظیم خطبوں کے وار سے ان کے دلوں پر کاری ضربیں لگائیں، تو کبھی غم زدہ بیویوں اور بچوں کی تسکین کے لیے نرم و مہربان مشفقانہ لہجے میں دلجوئی کی، اور امام وقت سید سجاد کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جلتے ہوئے شعلوں سے نکال کر امام حسین کے بعد حسینی انقلاب کی قیادت و پاسبانی کے فرائض ادا کیے، اور ایسے خطرناک مراحل میں صرف خداوند عالم سے مدد طلب کی۔ آپ نے کربلا سے کوفہ سے شام کے سفر کے دوران ظالم و جابر ستمگروں کے دربار اور لوگوں کے ہجوم میں اپنے حکیمانہ خطبوں اور تقریروں سے کربلا کے انقلاب کو حیات نو عطا کی۔ خطبوں اور تقریروں کی فصاحت و بلاغت آپ کے علم و کمال کے ساتھ دیگر شخصی خصوصیتوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ خطابت کے علاوہ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے جگہ جگہ وقت و حالات کے مطابق بالکل صحیح و بجا مستحکم فیصلے کی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حق کی باطل پر کامیابی ایک ایسی سنت الہیہ ہے۔ حضرت زینب کے کلام سے بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ باطل اگرچہ ممکن ہے ظاہری کامیابی اور اقتدار پر قبضہ جما لے، اور ایک دنیا پرست ظالم و جابر حکمران اپنے جھوٹے جاہ و حشم اور اقتدار کی دھونس جما کر چند دنوں اپنا رعب و دبدبہ قائم کر لے، لیکن بالآخر دنیا اور آخرت میں حق کو ہی کامیابی ملے گی۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خطبوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ حق کے طلبگار اور مرضی معبود کے خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ سختیوں میں اپنا جوہر ذاتی آشکار کریں، اور محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی غیر الہی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں جو افراد کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آخری دم تک موجود رہے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں، وہ زندہ و جاوید ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے بھرے دربار میں فرمایا تھا، اے یزید، دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، اور تیری دولت اور عیش و عشرت کی زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی کہ جس طرح ہماری دنیاوی مصیبتیں اور مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر کامیابی و کامرانی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دراصل حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے حسینی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ایک دینی و الہی فریضہ تصور کیا، اور اپنی خداداد فصاحت و بلاغت اور بے نظیر شجاعت و شہامت کے ذریعے ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنی پاک و پاکیزہ زندگی کے دوران اہل بیت پیغمبر کے حقوق کا دفاع کیا، اور کبھی اس بات کی اجازت نہ دی کہ دشمن واقع کربلا سے ذاتی فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت زینب کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نے لوگوں کو آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ اس عظیم خاتون نے الہی حقائق سے ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان کیے
جو ان کے عالمہ غیر معلمہ ہونے اور قرآن و سنت پر کامل دسترسی پیدا کر لینے کو ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے مشہور و معروف ادیب جاحظ نے کسی کا قول کہ جس نے حضرت زینب کے خطبوں اور تقریروں کو سنا تھا نقل کرتے ہوئے لکھا کہ میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد کوفہ میں داخل ہوا، اس وقت زینب بنت علی خطبہ دے رہی تھیں۔ ہم نے آج تک اسیری کی حالت میں کسی بھی خاتون کو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ خطبہ پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور تمام اہل بیت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ کو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابتدائی زندگی، نکاح اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بارے میں بتا کر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ 2 بھائیوں کے بعد گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہوا تھا۔ والدین اور بھائی خوشی سے نہال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے شوہر سے فرمایا، علی، ابا حضور تو مدینے میں نہیں ہیں، تو آپ بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے حال احوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبوی جاتے اور پھر وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے گھر آئے تو پورا گھر خوشیوں سے بکائے نور بنا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نومولود بچی کو نانا کی گود میں دے دیا۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر معصوم نواسی کے بھولے بھالے چہرے پر پڑی تو بے اختیار فرمایا، ارے اس میں تو اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مشابہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کر تالو سے لگائی، اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رکھا۔ روایت بتاتی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 سال کی عمر تک اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھتیں اور ان میں مہارت حاصل کرتے رہیں۔ پھر یہ کہ انہیں والد اور والدہ کی بھی بھرپور عنایات حاصل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم سنی ہی میں فہم و فراست، فطانت و ذہانت، عقل مندی و دانائی، قوت حافظہ کے ساتھ تحریر و تقریر کے فن سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ مؤثر گفتگو اور روح پرور خطاب کی بدولت سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتی۔ اتنی معصوم سی عمر میں اسلام کی بنیادی عقائد اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرنا ان کی خداداد صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ روایت بتاتے کہ ابھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عمر مبارکہ صرف 6 سال تھی کہ نانا کی رحلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر 6 ماہ بعد والدہ محترمہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ ان صدمات نے ننھی سی جان کو بکھیر کر رکھ دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حسنین کریمین، ماں کی نشانی، نانا کی دلاری معصوم سی کلی کو اپنی باہوں میں لے کر بہن بھائیوں کے مقدس رشتے کو امر کر دیا۔ اور اسی محبت کا اثر تھا کہ جب بھائی حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو ماں جائی اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کے ساتھ بھائی کے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ ناظرین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت زینب خوبصورت تھیں اور خوبصورت بھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر کو منتخب فرمایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت و پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زینب کا بچپن فکر و غنا میں گزرا تھا۔ گھر میں تنگ دستی کا راج تھا، لیکن جب شوہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کی اس محفل میں تشریف فرما تھے، کہنا تھا کہ ایک مثالی مسلمان جوڑے کا نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ
اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور ایک صاحبزادی کلثوم عطا فرمائیں۔ اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ عرصے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلے گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار مقبرہ آج بھی شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور